رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آڈیو میں نے آپ کے ساتھ جادو کی علامات کے بارے میں چند باتیں کی تھیں، تو انشاءاللہ اب میں آپ کو جادو کا علاج بتاؤں گی کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کا علاج ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس کلام پاک موجود ہے اور احادیث کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اس جادو کا علاج، چاہے نظر بد کا، بیماری کا علاج، ہمیں اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کرنا ہے۔ ہمیں کسی موکل کے پاس جانے کی یا موکل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ایون رقیہ شرعیہ کرنے والے کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم خود مسنون دم کرنا جانتے ہیں، ہمارے پاس کلام پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی اس کا علاج خود کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہر شخص کو، جیسے ہر شخص پریشان ہے بیٹیوں کے رشتے کرنے کے بارے میں، بچوں کی تعلیم کے بارے میں، یا پھر یہ کہ عموماً دیکھا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، سونے کو ہاتھ ڈالیں وہ مٹی بن جاتا ہے، پڑھائی میں بچے چل نہیں رہے، گھر میں بہت طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور اسی طرح یعنی بہت سے لوگ بے شمار مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات کا، بیماریوں کا۔ تو ان تمام مشکلات کا حل ہم نے خود کرنا ہے۔ ان بیماریوں کا علاج جہاں ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو شفا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، تو ہم نے قرآن پاک کو ایز اے شفا لے کے اس کو پڑھنا ہے، اس کے تعویذ بنا کے، یعنی اس کو بس آیات کو لکھ کے گلے میں ڈالنے کی بجائے یہ شفا، باعث شفا اس وقت بنے گا کہ جب ہم خود اس کو پڑھیں گے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کو بھی شفا کہا گیا، اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے شہد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا فرمایا، یعنی شہد میں شفا ہے۔ اب شہد کو پینے میں شفا ہے، شہد کی جیسے بوتل اگر گلے میں لٹکا لی جاتی ہے تو اس سے شفا نہیں ملے گی، بلکہ اس کو پینے میں اور مسنون طریقے کے ساتھ اس کو پینے میں آپ کو شفا ملے گی۔ اور قرآن پاک کی بھی وہ آیات، ان کا مسنون دم کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو ان تمام چیزوں کا علاج ہمارے پاس سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اب جیسے مسنون دم کرنا سنت سے ثابت ہے، سورۃ فاتحہ یعنی 7 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں۔ اگر کوئی مریض ہے تو سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ شافیہ ہے، یعنی شفا دینے والی ہے، یہ راقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا دیتے ہیں۔ اپنے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ خود دم کریں، جیسے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک ماریں، اور پانی پہ پھونک آپ نے اس طرح مارنی ہے کہ اس میں آپ کا لعاب شامل ہو، اور پھر اس کے بعد وہ پانی پی لیں، اور یا پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیریں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو جس طرح خود والدین دم کر سکتے ہیں تو دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے گھر میں خود یہ مسنون وظائف شروع کر دیں اپنے اوپر دم کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے اوپر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر پہ یا آپ کے بچوں پہ یا کسی قسم کا آپ کے اوپر جادو کا اثر، یعنی جس طرح علامات میں نے آپ کو بتائی تھیں، وہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، تو 40 دن تک گھر میں چالیس دن تک گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیے۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے گھر میں کسی قسم کا بھی جادو کا اثر ہو، کوئی پرانا جادو ہے یا پھر کوئی پرانی بندش ہے، اور یہ تلاوت کرنے سے یا لگانے سے، اگر مسلسل آپ خود نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ گھر میں مسلسل سورۃ بقرہ کو چلائیں، چاہے اس کو CD پہ لگائیں، کیسٹ پہ لگائیں،
تو جتنا بھی پرانا جادو ہوگا اس کے لگانے سے اس کا جنات کا، شیاطین کا، جادو کا اثر جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یا پھر جیسے آج کل ہیڈ فون چلے ہوئے ہیں، تو جس کے اوپر، جس بچے پہ یا بڑے پہ یا کسی پہ بھی آپ کو لگے کہ اس کے اوپر ہوا ہے جادو کا اثر، تو اس کے کانوں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائیں، ہر وقت اس کے کانوں میں چلنے دیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مسلسل تلاوت کیا کرو۔ یعنی جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ گھر قبرستان کی مانند ہے، جہاں مردے پڑے ہیں، جہاں پہ اللہ کا کلام نہیں کھولا جاتا۔ اب اسی طرح 3 دن تک جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ کے مطابق اس گھر سے شیاطین، جنات، ہر قسم کا شر ختم ہو جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ گویا سورہ بقرہ کے اندر پورے کے پورے جادو اور جنات کا توڑ موجود ہے، انسان کے تمام وسوسوں کا حل ہے یہ صورت۔ اور اس کی آخری 2 آیات اس کے علاوہ بھی وہ اضافی فضیلتیں رکھتی ہے اپنے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تلاوت کرنے کے بعد بندہ جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ 10 آیات شروع کی سورۃ کہف کی، یہ آپ اپنا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 10 آیات سورۃ کہف کی شروع کی، 2 آیات سورۃ بقرہ کی آخری، اور اسی طرح 3 دفعہ آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اور مسنون اذکار جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کو میں نے چند اور وظائف بتائے ہیں، جو سورۃ کہف اور سورۃ بقرہ کی آخری 10 آیات اور یہ دونوں کلمات، یہ آپ نے فجر اور مغرب کے نمازوں کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار بیماریاں نظر بد سے، جادو سے، حسد سے آ جاتی ہیں، تو ان کا علاج بھی دم کرنے میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد 2 سورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو۔ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان صورتوں کے نزول کے بعد جب بھی اللہ کے رسول بیمار ہوئے تو ان کو پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کر لیا کرتے تھے۔ ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئیں جب ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، تو جبرائیل امین نے آپ کو خبر دی کہ اس یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ جادو ایک گڑیا یعنی ایک ڈال بنا کے اس میں 11 سوئیاں لگا کے، اور بئر زروان یعنی یہ ایک کنویں کا نام تھا، اس میں 2 پتھروں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے اس کو نکلوایا۔ یہ 11 سوئیاں تھیں، اور اسی وقت ان 2 صورتوں کا نزول یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا 11 آیات کی صورت میں ہوا۔ ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور ایک سوئی نکالتے، اسی طرح 11 آیات کے ساتھ 11 سوئیاں نکالی گئیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جادو کا علاج بھی ان 2 صورتوں میں، ان 11 آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مریض لایا جاتا یا آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک،
اگر اس کی موت نہ لکھی گئی ہو، جس کی تیمارداری کے لیے آپ جائیں، اگر اس کی مقدر میں موت نہیں ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے، 7 دفعہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مریض کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں اپنے رب عظیم سے سوال کرتی ہوں، جو عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے شفا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین بیمار ہوتے ہیں، جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لخت جگر دونوں بیمار ہیں۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ان کو دم کیجئے، وہ دم جو ابراہیم نے اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کو کیا تھا۔ تو وہ دم یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ 3 کلمات پڑھ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو وہ دونوں پھول اٹھے اور اپنی کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ نظر بد، ہر قسم کا جادو، ہر طرح کی بیماری کا علاج، صرف ایک عمل، اگرچہ یہ تھوڑا زیادہ بڑا وظیفہ ہے، لیکن اس کے کرنے سے کسی قسم کا پرانا تعویذ ہو، جادو ہو، کوئی بندش ہو، کسی نے کچھ بھی کیا ہو، جنات کا اثر ہو، وہ سب کچھ زائل ہو جاتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح رات کو یہی وظیفہ 100 دفعہ کرنا ہے۔ جو شخص یہ صبح 100 دفعہ پڑھے گا، اس دن سارا دن اس کے اوپر کسی قسم کی بیماری، جادو اور یا کسی جنات کا اثر نہیں ہوگا، اور اسی طرح رات کو پڑھنے سے پوری رات بھی محفوظ کر دی جائے گی اس شخص کے لیے جو یہ وظیفہ کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ اس طرح کے عمل جو بتائے جاتے ہیں، تو ان اعمال کو ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ تو المختصر یہ کہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ یہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہر نماز کے بعد مسنون اذکار کے علاوہ آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح دونوں کل، اور 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ نے ان اذکار کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے اوپر سورۃ فاتحہ کا دم کرنا ہے۔ اب خود دم کریں، اپنے اوپر کریں، اپنے بچوں کے اوپر کریں، آپ کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ پھر وہی اصول کہ جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک کوئی دم، کوئی صورت، کوئی تلاوت اثر نہیں کر سکتی۔ یہ کام، یہ اذکار جو مسنون بھی ہیں، آپ نے پورے مکمل اپنے یقین اور بھروسے کے ساتھ کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہی انشاءاللہ مجھے شفا دے گی، اور انہی آیات میں، انہی صورتوں میں اللہ کے حکم سے مجھے شفا ملے گی۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا بھی بالکل اثر نہیں رکھتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 عجوہ کھجور نہار منہ صبح کھائے گا، اس دن اس پر سارا دن کوئی جادو، جنات اثر نہیں کر سکتے۔ یعنی عجوہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اذکار میں، ہمارے دم میں، یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں اثر ڈالے، اور اپنے حکم سے ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں شفا یاب کر دے، کہ ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریوں کو ہم سے دور لے جائے۔ ہم جب یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو کیوں نہیں رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔